آج کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کو جانور کے اوپر نہ دیا گیا۔ آخر اس نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سزا کے طور پر جانور بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے 9ویں محرم کی رات کا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ 9ویں محرم کی رات تھی۔ شہر کی گلیوں میں ماتم کی صدائیں بلند تھی۔ جگہ جگہ لوگ امام حسین کی قربانی کو یاد کر رہے تھے۔ ہر جگہ پر علم کا جلوس نکل رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شہر کی تنگ گلیوں میں ایک لڑکی نازش اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ نازش کا دل امام حسین کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی تھی لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کے گھر والے بھی بہت مذہبی تھے اور ہر سال محرم کے ایام میں مجالس منعقد کرتے تھے۔ نازش کے دل میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس سال محرم کے ایام میں کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی یہ باتیں سن کر اسے تسلی دی لیکن نازش کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ ایک رات نازش نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جنگل میں بھٹک رہی ہے اور ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس سے کہتا ہے کہ 9ویں محرم کی رات تمہیں کچھ خاص کرنا ہوگا۔ نازش خواب سے جاگ گئی اور اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ نازش نے اپنی والدہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا لیکن انہوں نے اسے محض ایک خواب سمجھا۔ نازش نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کا دل اس خواب کی سچائی پر یقین کرنے لگا۔ 9ویں محرم کی رات آ گئی۔ نازش نے اپنی والدہ کے ساتھ مجلس میں شرکت کی۔ مجلس کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے جلدی جلدی قدم بڑھائے لیکن اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ نازش نے دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نازش سے کہا، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ نازش خوفزدہ ہو گئی لیکن اس نے اپنے دل کی بات سنی اور بوڑھے شخص کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے شخص نے نازش کو ایک جنگل میں لے جا کر ایک قدیم درخت کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے کچھ منتر پڑھے اور نازش کی آنکھوں کے سامنے دھواں چھا گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو نازش نے خود کو ایک جانور کی شکل میں پایا۔ نازش نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد بھی بہت سے جانور تھے جو انسانوں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ بوڑھا شخص انہیں بتانے لگا کہ یہ سب امام حسین کی محبت میں یہاں آ کر جانور بن چکے ہیں تاکہ وہ دنیا سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کر سکے۔ نازش نے اس نئی زندگی کو قبول کر لیا اور اس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو مزید بڑھا لیا۔ وہ جانوروں کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے لگی اور اس نے اپنے دل کی بے چینی کو ختم کر دیا۔ اختتام: 9ویں محرم کی رات کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی محبت اور امام حسین کی قربانی کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ نازش نے اپنی زندگی کو ایک نئے رنگ میں پایا اور اس نے ثابت کر دیا کہ دل کی سچائی کبھی چھپتی نہیں۔